बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ, अमल लेके आई हूँ, वो आपने अभी करना है। मीन्स के 13, 14 और 15 शाबान। आज का जो वजीफ़ा है वो इन 3 तारीख़ों का है। आपको पता है कि हमारे जो है वो चाँद की तारीख़ें अगर देखी जाए इस्लामी महीने के हवाले से, तो 13, 14 और 15 तारीख़ जो होती है, जो दरमियान की तारीख़ें होती हैं, इनको अय्याम बैज़ भी कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं। इन दिनों में आप जितना हो सकता है आप हम इबादत करें, आप जितना हो सकता है आप अपनी तस्बीहात करें, नफली बातें करें, सदका खैरात करें, क्योंकि इन 3 दिनों में जो दरमियान महीने के दरमियान के 13, 14, 15 होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फजीलत होती है। इनकी रहमतें बहुत होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बरकतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है, क्योंकि ये वो 3 दिन हैं जिनमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे और ना ही सिर्फ इबादत करते थे बल्कि रोज़े भी रखते थे। और आप अपने सहाबा कराम को भी तजवीज़ किया करते थे कि भई वो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें और अगर मुमकिन हो सकता है तो वो इन 3 दिनों में रोज़े भी रखें। तो देखिए इतनी बहुत इससे बढ़ के और क्या फ़ज़ीलत और इसकी बरक़ात मैं आप लोगों को बताऊँ कि 13 और 14 और 15 तारीख़ की क्या बरक़ात हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसे महीने में जिस महीने को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि ये उनका महीना है, यानी कि शाबान। शाबान के महीने में 13, 14 और 15 तारीख़ में अगर कोई इबादत की जाए तो आप खुद सोचें कि उसका कितना हमें अजर व सवाब मिल सकता है। हम पे अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी। और इसी तरीके से ना ही सिर्फ़ ये बातें करने से, बल्कि दिन के टाइम जो है अगर हम रोज़ा रखते हैं इन 3 दिनों में, तो उसका क्या हमें अजर व सवाब मिलेगा। तो आप लोगों से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वो ये ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। एक दफ़ा तो आप ज़रूर कर लें ना, इस दफ़ा कर लें, अगली दफ़ा क्या पता हमारी लाइफ में हो ना हो, आप हो ना हो, हमें कोई बताए गाइड करने वाला हो ना हो, ठीक है। तो अभी से आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इसको ज़रूर करें। तो ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ ये है 13, 14 और 15 शाबान का। 3 दिनों में आपने मुसलसल करना है, ना ही सिर्फ 3 दिनों में करना है बल्कि आप वैसे तो ज़िंदगी में जब चाहें आप इसको पढ़ते रहें। आपकी ज़बान पे ये दुआ एक छोटी-सी है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये दुआ जो है वो आपकी ज़बान पे रवां हो जाएगी। बल्कि ये हम लोगों को आती भी है, बहुत सारे लोग जो है इसको पढ़ते भी रहते हैं, तो आप इसको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो वज़ीफ़ा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए आपकी एक शेयर किए हुए चीज़ जो है वो सदका जारिया होता है। मैंने वीडियो बना दी है, मेरी तरफ से हो गया, आप शेयर कर देंगे, आपकी तरफ से सदका जारिया हो जाएगा। किसी और को ये अच्छी बात पहुँच जाएगी, किसी और तक ये इल्म पहुँच जाएगा, या कोई और इससे फ़ायदा उठा सकता है आपकी वजह से। देखिए हमारा मज़हब तो हमें छोटी से छोटी नेकी करने का हुक्म देता है। तो ये देखिए किसी को अच्छी बात कहना कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा सदका है किसी को एक अच्छी बात कह देना भी, जिससे उसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को जो है इग्नोर मत किया करें। अभी देखिए आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप अभी इसको क्लिक कर दें, फौरी तौर पे आप जल्दी से जी बिल्कुल लाइक के बटन पे कर दें, साथ सब्सक्रिप्शन भी करेंगे तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जल्दी से, शाबाश जल्दी-जल्दी करें। हाँ, कमेंट रह गया तो कमेंट भी कर दें ना, जब तक मैं ये बोल रही हूँ आप कमेंट कर लें। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, सुभान अल्लाह लिख सकते हैं, अल्लाहू अकबर लिख सकते हैं, माशाअल्लाह लिख सकते हैं, ठीक है। या कुछ भी और आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी देर में जब मैंने बोला है तो आप लोगों ने सब कुछ कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना आप। देखिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, सीधी-सी बात है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अच्छा-सा कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें ना। एक अच्छा-सा कमेंट कर देंगे तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा, मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी, मुझे भी पता लग जाएगा कि भई कितने लोग जो हैं वो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और उनको पसंद आ रही है, ठीक है। तो आप ज़रूर करें और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा चलते रहने दिया करें। अगर आप बिज़ी हैं तो फिर भी आप वीडियो को चलते रहना दें, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें आप प्लीज़। मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ میں آ چکی ہوں گی، کیونکہ کئی ایسی باتیں ہیں جو کھل کے میں آپ سے بیان بھی نہیں کر سکتی یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب کی بھی کچھ پالیسیز ہیں، کچھ اپنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بس صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ پلیز آئی نیڈ یور سپورٹ. ٹھیک ہے، سو پلیز تھینک یو سو مچ. تو اب آتے ہیں اپنے وظیفے اور عمل کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماہ شعبان کا جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کا یہ وظیفہ اور یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے. تو کس طریقے سے کرنا ہے، دیکھیں سب سے پہلے وہی ایز یوزول میں آپ کو کہتی ہوں کہ باوضو رہا کریں آپ. تو یہ باوضو ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں اپنی اسکرین پہ بھی لگا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ اس کو پروننسیشن میں بھی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کو سارا کچھ نظر بھی آ جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے ڈیلی، اور آپ نے اس کو ڈیلی 100 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی کہ 13 کو بھی آپ نے 100 دفعہ کرنا ہے، 14 کو بھی، اور 15 کو بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھ لینا ہے. یعنی ایک ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے روزانہ اس کی. ٹھیک ہے، تو اول و آخر آپ درود شریف کر لیں، درود ابراہیمی کر لیں آپ 3 دفعہ اول و آخر، اور پھر آپ نے یہ درمیان میں 100 دفعہ یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. تو دیکھیں اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا بہترین اور شاندار ترجمہ ہے اس کا. تو ہم لوگ اسے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگنور ہو جاتی ہیں. ہم اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ کئی چیزیں بیان نہیں کر پاتے، کئی چیزیں ہم جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتے، کئی چیزیں کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کر بھی نہیں سکتے، کہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اچھا کر لیں گے، بس وہ اچھا جو ہے نا وہ پھر کبھی اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ٹائم آتا ہے، نہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں، کیونکہ آج کے مصروف دور میں ہم لوگ جو ہے وہ بہت جلد بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ناقص غذائیں ہیں، ماحول ہے، پھر ٹینشن اتنی زیادہ ہے، پھر ملکی حالات بھی اس قسم کے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے اپنے رزق کی وجہ سے. بیماریاں ہیں تو وہ ہر گھر بیماریوں سے بھرا پڑا ہے. تو یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے مذہب سے دور کر لیا ہے، اللہ سے دور کر لیا ہے، ان عبادات سے دور کر لیا ہے. ہم پیروں فقیروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہم وضو کر کے مصلی پہ بیٹھنا ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو اگر ہم مطلب ٹائم نکال لیں اپنے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے سکھ کے لیے، اپنے سکون کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے، تو دیکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود ہے. ہمیں پتہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں کتنی فوائد ملیں گے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم 5 وقت کی فرض نمازیں جو پڑھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا اور ہمیں اس کا کیا انعام دے گا، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہے، گانے سننے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس باہر شاپنگ کرنے کا ٹائم ہے. بس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ ہم سارا دن یا تو یہ کام کرتے رہتے ہیں، یا ادروائز ہم سارا دن موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں. جی وہ ایکٹیویٹی بھی تو کرنی ہے. اچھا اب اٹھتے ہیں، بس یہ آخری ویڈیو دیکھ لیں، بس یہ لاسٹ سین دیکھ لیں، اسی میں ہمارا ٹائم سارا گزر جاتا ہے. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ اس سائڈ پہ لائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لائیں، کیونکہ آگے جا کے یہ ہماری کام نہیں آنے، یہ فون وغیرہ ہمارے کام نہیں آنے، یہ ویڈیوز اور یہ جو ہے ہمارا ٹی وی اور یہ فلمیں ڈرامے یہ ہمارے کام نہیں آنے. اچھی باتیں کام آنے ہیں، اچھے اعمال ہمارے کام آنے ہیں. ہماری اس قسم کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں ہم آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گی. کسی کو اچھی بات کہنا کسی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو یہ اچھی باتیں، کہی ہوئی باتیں جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گی. تو آپ پلیز 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 آپ ضرور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور خود بھی ایک دفعہ تو ضرور آپ یہ عمل کر لیا کریں. دیکھیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو مختصر ترین عمل بتاؤں، اور ایک ایسے عمل بتاؤں جو بہت آسان ہو. اور میں ایک نیچرل میں آ کے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ بڑے بڑے بیانات اور مولویوں کی طرح یا دوسرے لوگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اتنا بہت کچھ کہہ دینا، میں اس طریقے سے بھی نہیں کہہ رہی ہوتی. میں جسٹ اپنے الفاظ میں نارمل سی لائف جس طرح ہم لوگ گزارتے ہیں، نارمل طریقے سے میں آپ کو سارا کچھ سمجھاتی ہوں، بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کے بتا رہی ہوتی ہوں، تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں، تاکہ آپ ان برائیوں سے دور رہ سکیں، تاکہ آپ ان غلط کاموں سے دور ہو سکیں، تاکہ آپ کو ریکال ہو وہ اچھی چیزیں، تاکہ آپ کو وہ پڑھائی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ آپ کریں، تاکہ وہ آگے آپ کے کام آئے. ٹھیک ہے نا؟
دیکھیے میں آپ لوگوں کو اتنا کچھ بتاتی ہوں، اگر آپ لوگ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں، تو دیکھیے اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو اتنا انفارمیشن دے رہی ہوتی ہوں، آپ کو اتنا سمجھا رہی ہوتی ہوں، آپ کو اتنا بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے صحیح کریں، آپ اپنے آپ زندگی کو اس طریقے سے بدلیں۔ دیکھیں دنیا میں صرف ہم نے رہ نہیں جانا، ابھی کھڑے کھڑے اگر مجھے یہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے تو میری تو ساری لائف مطلب جو میں نے کیا وہ تو ختم، میرے ساتھ کیا جائیں گے؟ میرے نیک اعمال ہی جائیں گے نا میرے ساتھ، آخرت میں اللہ کے سامنے قبر میں میرے ساتھ میرے یہ نیک اعمال جائیں گے، میرے ساتھ باقی میرے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں سے کسی نے نہیں جانا۔ یہ دولت جائیدادیں، یہ گھر مکان گاڑیاں، یہ میرے ساتھ نہیں جائیں گی، میرے بزنسز ہیں یا میں جاب کرتی ہوں یہ میرے ساتھ نہیں جائیں گی چیزیں۔ میرے ساتھ کیا جائے گا؟ میرے ساتھ یہ میرا پڑھا ہوا عمل جائے گا، میرے ساتھ میں یہ کیا ہوا عمل جائے گا، میرے ساتھ میرے یہ ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ خیرات ہے وہ جائے گا، یہ چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، ابھی بھی ہم ان برے کاموں سے، بری چیزوں سے یا دنیا کی چیزوں سے سائڈ پہ ہو کے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا کو ختم کریں، آپ دنیا میں بھی رہیں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ بزنسز کریں، آپ سیر سپاٹا کریں، آپ انجوائے کریں اپنی لائف کو، بٹ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بالکل پراپر ایک اچھے طریقے سے آپ انجوائے کریں، ایک صحیح طریقے سے آپ انجوائے کریں، جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم وہ چیز کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم نہ ہی صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اگر ہم اس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے پاس کچھ نیک اعمال ہوں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی، سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گی، آخر میں پھر آپ لوگوں سے صرف وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کر لیں پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔